ویلکم بیک. آج پروگرام رپورٹر میں ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل رضا آبدی موجود ہیں. سینیٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عدلیہ اور حکومت کے درمیان پرسیوڈ ٹینشن کی بات. آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا ذکر کیا. آئے دن حکومت کی پیشیاں سپریم کورٹ میں بھی ہوتی ہیں. اس پہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ امپریشن جا رہا ہے کہ حکومت اعلیٰ عدلیہ کی بات امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی؟ دیکھیں جی بھائی، پیشیاں ہوتی ہی ہماری ہیں اور کسی کی پیشیاں نہیں ہوا کرتی. اور میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں پہلی بار ہمارے وزراء نے کٹہروں میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ سر جھکایا ہے عدلیہ کے آگے. کیوں؟ تاکہ ہم وہ وقار دینا چاہتے تھے، ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے. لیکن پیپلز پارٹی نے کون سا عدلیہ کا فیصلہ آج تک رد کیا ہے؟ ایک چیز جس کو اکثر موضوع بحث بنایا جاتا ہے، وہ رحمان ملک صاحب کو جو پارڈن دیا گیا. دیکھیں، اس پہ 31A کے اندر خود بے انتہا فیصلے موجود ہے کہ ایبسنشیا کے اندر کسی کو سزا نہیں قرار دی جا سکتی. اور سہیل ضیاء بٹ کا ایک فیصلہ حال ہی میں آپ کے سامنے آیا کہ ایبسنشیا کا فائدہ لیتے ہوئے ان کو بری کیا گیا، ضمانت دی گئی ہے، سزا کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. تو کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ہم نے اگر رحمان ملک کو ایک ماہ قبل پارڈن، 2 ماہ قبل پارڈن دیا تھا، تو وہ تاریخ نے خود ثابت کیا 2 مہینے بعد کہ نہیں، یہ تو فیصلہ ہی عدالت کی تاریخ میں کہیں ایسا نظر ہی نہیں آتا. اس کے باوجود وہ فیصلہ ہو گیا. صاحب، ایک اور بات جو سامنے آتی ہے کہ حکومت پہ کرپشن کی بھی بہت زیادہ ایلیگیشنز ہیں، اور کچھ ایسے بھی ڈیسیجنز آئے سپریم کورٹ کے، جس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اپوائنٹمنٹس کے خاص طور پہ کیسز اس میں ریورسلز کیے. یہ بات صحیح ہے؟ ریورسلز کیے اس لیے کہ ہم کہیں پر بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. ہر ادارہ اپنے اندر مستحکم ہونے جا رہا ہے. ہم خود تو مستحکم ہو رہے ہیں 18ویں ترمیم لا کے، آئین کو پھر مضبوط کر کے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ عدلیہ جو ہے وہ مستحکم نہ رہے. ہم چاہتے ہیں وہ مزید مستحکم ہو. میں آپ سے گزارش کروں کہ پرائم منسٹر نے جو بھی اسٹیپ پیچھے لیے، خدا نہ کرے کوئی عدلیہ میں کوئی انڈیا کا چیف جسٹس نہیں بیٹھا ہوا. ہمارے پاکستان کے ہی معزز چیف جسٹس صاحبان اور جسٹس صاحبان تشریف فرما ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ادارے کو استحکام آئے اور بلندی آئے، اس میں اگر ہم ایک اسٹیپ پیچھے ہوتے ہیں تو ہم پاکستان کے مفاد میں پیچھے ہوتے ہیں، ہم پاکستان کے استحکام میں پیچھے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان وجوہات کی بنا پر کوئی تصادم ہوگا جس سے اداروں کو خطرہ ہوگا، اس کی ہم نفی کرتے ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت بھی ہے. نظریہ ضرورت تو نہیں کہوں گا، لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ جب وقت کی ضرورت تو ہے. ساتھ کرپشن ایلیگیشنز کی جو بات ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی ابھی لیٹسٹ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کو 34 کرپٹ ترین ممالک میں شمار کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے اب گزارش کروں ایک کہ اس ادارے پہ مجھے تو یقین نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ ان کا ماضی آپ KPT سے ضرور نکالیں. لیکن میں پھر بھی اس پہ، چونکہ وہ موجود نہیں ہیں یہاں پر، اس لیے میں ان پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لیکن آج میں ایک سوال آپ کے ذریعے، سینیٹر صاحب، اس پہ میرا بھی ایک سوال ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں پیسے دے کے ان کے خلاف ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں، ایز اے پارلیمنٹیرین آپ نہیں سمجھتے آپ کا استحقاق مجروح ہوتا ہے، اور آپ نے کیوں نہیں کوشچن کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت پاکستان کا کام ہے کہ وہ ان پہ قانونی کارروائی کریں. حکومت تو آپ لوگ ہم ہی کریں گے، اور میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ضرور ہوگی. یہ میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا دوں. لیکن آج میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں، میں بھی پاکستان کا شہری ہوں. ہمارے لیے سب سے اہم ترین ادارہ ہوتا ہے پارلیمنٹ. ماضی میں آپ نے یہ فیشن نہیں دیکھا ہوگا میرے بھائی، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 40% اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں اپوزیشن کے پاس ہیں، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کے چیئرمین ہیں چودھری نثار علی صاحب. میرے بھائی، جب وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ فلاں وزیر کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، 3 فوراً واپس کرے 1 رکھے، فلاں سیکرٹری کے پاس 6 گاڑیاں ہیں، 5 واپس کرے 1 رکھے، تو آپ کیا ان سے یہ بعید رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کرپشن کی چیز آئے گی اور وہ منظر عام پہ نہیں لائیں گے؟ ان کا تو فرض بن جاتا ہے کہ وہ فوراً نکلے اسمبلی سے اور پہلی فرصت میں مائک کے آگے کھڑے ہو کے اور وہ گانا شروع کر دیں، جی یہ بھی کرپشن ہو، یہ بھی کرپشن ہو. میں ان سے گزارش کروں گا، اگر ہم اتنے کرپٹ ہیں اور ہم پہ اتنے ایلیگیشنز ہیں، تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ان کے چیئرمینز بیٹھے ہیں، وہ ضرور سامنے لائیں. خود وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تشریف فرمائیں، وہ بھی سامنے لے کے آئیں. اور جس کے پاس کوئی ثبوت ہے، وہ کورٹ میں جب رینٹل پاور کو 2 سال تک لوگ ڈیبیٹ میں لاتے رہے اور فیصل صالحات اب گئے ہیں، اب جو گئے ہیں تو اس میں ہر چیز واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی، اور آپ کی بھی سامنے ہوگی، میرے بھی سامنے ہوگی. لیکن ایک چیز کو آپ نے گائیں 2000 چیزیں، اور جا رہے ہیں آپ ایک چیز کے اوپر. اگر یہی کام اور لوگ بھی کر لیں، اپوزیشن کا یہ بھی تو آج کل کام ہے نا کہ عدالت میں کھڑی ہو جاتی ہے فوراً جا کے، خود نہیں جاتے تو کوئی نہ کوئی 4-6 ایسے وکیل موجود ہیں جن کو آگے کر دیا جاتا ہے. لیکن سمجھنے والا تو سمجھتا ہے کہ پیچھے کون ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں آپ ضرور جائیں. ہماری اور یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، اگر ہم نے کہیں کوئی کرپشن کی ہے، حکومت پاکستان نے کوئی کرپشن کی ہے، اس کو منظر عام پہ لے کے آئیں. اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے، ان پہ فرض بھی ہے کہ وہ کاروں پہ جب گفتگو کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی اماؤنٹ اگر کرپٹ ہوا ہے تو اس کو وہ چھوڑیں گے.
فیصل رضا عابدی صاحب، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے سوال کریں گے کہ ایک امپریشن یہ جاتا ہے کہ بہت فرینڈلی اپوزیشن ہے، اور آپ نے بات کی کہ 40% اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ان کے ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین اپوزیشن کے ہیں، تو کیا فرینڈلی اپوزیشن حکومت کو بیل آؤٹ کرتی ہے ایسے کیسز میں؟ ایک وقفے کے بعد